صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو گزشتہ درس میں نے آپ کو حدیث سنائی تھی، دخل رجل الجنت فی ذباب ودخل رجل النار فی ذباب، ایک آدمی جنت میں داخل ہوا مکھی کی وجہ سے، اور ایک آدمی جنت میں جہنم میں داخل ہوا مکھی کی وجہ سے۔ تو میں نے اس تذکرہ کیا تھا کہ آج کے درس کے حوالے سے کہ قرآن مجید سے بھی دو مثالیں دینا چاہتا ہوں۔ اب ذرا قرآن مجید پکڑا دیں۔ سورۃ الحج ہے، سورۃ الحج کا آخری رکوع ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے، یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ، اے لوگو بیان کی جاتی ہے ایک مثال بیان کی جاتی ہے۔ فاستمعوا لہ، اس مثال کو بڑی توجہ کے ساتھ سنو، غور کے ساتھ سنو، دل کے کانوں کے ساتھ سنو۔ ان الذین تدعون من دون اللہ، بے شک وہ لوگ جو تم پکارتے ہو اللہ تعالیٰ کے سوا، اوروں کو، اللہ کے علاوہ کسی اور کو جو تم پکارتے ہو، ان کی حالت کیا ہے، ان کی طاقت کیا ہے، ان کی حیثیت کیا ہے؟ لن یخلقوا ذبابا، ایک مکھی نہیں بنا سکتے۔ وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ، سارے کے سارے مل جائیں، تمہارے لات، منات، عزا، حبل، ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر، اور آج کے تم نے نام رکھ رہے ہیں لجپال، غریب نواز، داتا گنج بخش۔ آپ کا داتا گنج بخش لاہور والا ہے کہ عرش والا ہے؟ جی عرش والا، ہاں جی۔ غوث الاعظم، یہ داتا گنج بخش یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، لجپال اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، غریب نواز اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، کرنیاں بھرنیاں والا یہ اللہ تعالیٰ کے اختیارات میں ہے۔ تو فرمایا تمہارے سارے جن کو تم نے اپنے معبود اللہ تعالیٰ کے سوا مسجود بنا رکھے ہیں، لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ، ایک مکھی نہیں بنا سکتے، سارے مل جائیں، سارے کے سارے مل جائیں۔ اچھا فرمایا مکھی بنانی ہے تو پھر سر بنانا پڑے گا، آنکھیں بنانی پڑیں گی، نہ یہ چہرہ اس کا بنانا پڑے گا، پر بنانے پڑیں گے، ٹانگیں بنانی پڑیں گی، پھر اس کا پورا جسم اور اس کو ڈھانچہ دینا پڑے گا، اس جسم میں جان ڈالنی پڑے گی۔ لن یخلقوا ذبابا، یہ نہیں بنا سکتے۔ وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ، سارے مل جائیں۔ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، اب اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں مکھی بنانا تو دور، مکھی بنانا تو کجا، وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، وہ کوئی چیز ان سے چھین کے لے جائے، لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ، لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ، وہ اس کو بھی نہیں چھڑا سکتے مکھی سے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں إِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، اصل مشرکین مکہ اپنے بتوں کے سامنے شیریں چیزیں، میٹھی چیزیں، کھانے کی چیزیں رکھ دیا کرتے تھے، متبرک بنانے کے لیے، تبرک کے لیے، برکت ہو جائے گی، برکت کے لیے۔ تو فرمایا آپ نے اپنے پڑوسی ملک میں دیکھا ہوگا، پڑوسی ملک والے بھی اسی طرح کرتے ہیں، اپنے بتوں کے سامنے وہ چیزیں رکھ دیتے ہیں۔ تو فرمایا وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، اگر وہ مکھی ان سے کوئی چیز چھین کے لے جائے، لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ، وہ اس سے نہیں چھڑا سکتے، وہ اس سے واپس نہیں لے سکتے۔ اور سورۃ عنکبوت، پوری سورت کا نام ہی عنکبوت رکھ دی ہے، وہاں فرمایا مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء
کمثل العنکبوت، اللہ کے ماں سوا جن کی یہ پوجا کرتی ہیں یہ مشرک، یہ ان مشرکانہ عقیدہ اور مشرک شرکیہ عقیدہ یہ مکڑی کے جالے کی مانند ہے۔ جیسے مکڑی کا جالا کمزور ہے، ان کا عقیدہ بھی اسی طرح کمزور ہے، ان کے اندر کوئی طاقت اور پاور نہیں ہے، سپر پاور اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو فرمایا ضعف الطالب والمطلوب، یہ جو عبادت کر رہے ہیں، پوجا کر رہے ہیں، منت دے رہے ہیں، منوتی مان رہے ہیں، نظر نیاز چڑھا رہے ہیں، فرمایا یہ بھی کمزور ہیں۔ والمطلوب، جن کے نام کی نظر، جن کے نام پہ یہ دے جا رہے ہیں، جن کو معبود اور مسجود بنایا ہوا ہے، وہ بھی کمزور ہیں۔ ضعف الطالب والمطلوب۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا جملہ فرما رہا ہے اہل دل والو ذرا دل سے سنو، ما قدر اللہ حق قدری، ما قدر اللہ حق قدری، جس طرح اللہ کی قدر کرنے کا حق تھا اس طرح انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی۔ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں ما عرف اللہ حق معرفتی، تفسیر رازی میں ما قدر اللہ حق قدری آئی ما عرف اللہ حق معرفتی، جس طرح اللہ کو پہچاننے کا حق تھا، معرفت تھی، اس طرح نہیں پہچانا، اس معرفت کو نہیں پہچانا۔ اور ایک موقع پر صحیح بخاری کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم معاذ بن جبل کو یمن کی طرف روانہ کر رہے ہیں، اور اس کے کہہ رہے ہیں تو یمن میں جا رہا ہے، وہاں اہل کتاب کا بسیرا ہے، اہل کتاب کا ڈیرا اور بسیرا ہے، سب سے پہلے ان کو اللہ تعالیٰ کی توحید کا تذکرہ کرنا، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف بلانا۔ فَإِذَا عَرَفُوا اللَّهَ، جب وہ اس کو پہچان لیں، اللہ تعالیٰ کی معرفت کر لیں، اللہ تعالیٰ کی توحید کو مان لیں۔ اور آخری بات کرنے لگا ہوں، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، انس و جن کی تخلیق کا مقصد کیا ہے؟ جی کیا مقصد ہے؟ لیعبدون، اللہ کی عبادت، اَيْ لِيَعْرِفُونَ، یعنی اللہ کی معرفت۔ تو امام رازی نے بھی فرمایا ما عرف اللہ حق معرفتہ۔ تو اصل ہمارا، میں نے عرض کیا تھا کہ پارٹ 1 بیان آ چکا ہے، یہ پارٹ 2 ہے۔ مکھی کے حوالے سے ایک بات چلی تھی، اللہ تبارک و تعالی عقیدہ توحید پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی تمام بیماروں کو شفا عطا فرمائے۔